الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أغدوهم عن السؤال في هذا اليوم أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ ادب کے ساتھ احترام اور عظمت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. میرے قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ جسے جمعۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں، آج کا یہ جمعہ عظیم الشان جمعہ ہے اور جمعۃ الوداع کا مطلب ہی ہے کہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے. پہلے یہ بات میں کلیئر کر ڈالوں کہ لوگوں نے کچھ خیالات اپنی طرف سے گھڑ لیے ہیں جمعۃ الوداع کے تعلق سے. لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر پورے مہینے بھر روزے نہ رکھو اور جمعۃ الوداع پڑھ لو تو پورے مہینے کا کفارہ ہو جاتا ہے. یہ ایک غلط تصور ہے، یہ غلط تصور ہے، یہ توہمات ہیں لوگوں کی، من گھڑت بات ہے. ایسا کوئی نہیں. جیسے رمضان کا ہر دن اور ہر جمعہ فضیلت والا ہے، اسی طریقے سے یہ جمعہ بھی باقی جمعوں کی طرح ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے تو
مہینہ بھر کے جمعے نہیں پڑھے، بس آج پڑھ لیں گے اسی لیے سے کہ جو بھی کوتاہی ہوئی اس سے معاف ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، رمضان جس مقصد کے تحت اللہ نے ہمارے لیے بھیجا تھا، وہ مقصد قرآن کریم میں قرآن نے بتایا، لعلکم تتقون۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رمضان تو ہم نے گزارا، اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم تقویٰ کے منزل تک پہنچے یا نہیں پہنچے۔ ہم نے تقویٰ اختیار کرنے کا سفر شروع کیا یا نہیں کیا، یہ ہمیں دیکھنا ہے، کیونکہ یہ آخری لمحات چل رہے ہیں، یہ گھڑیاں خود احتسابی کی طرف جو ہے نشان نہیں کر رہی ہے کہ خود جو ہے اپنے آپ میں ڈٹو دو، کہ جس مقصد کے تحت یہ رمضان ہم پر اللہ نے سایہ فکن کیا تھا، اس مقصد میں ہم کامیاب ہوئے یا نہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی اس کے لیے ٹائم نکالے اور غور و فکر کرے۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے صدقۃ الفطر۔ اسی ٹاپک پر میں بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، یہ رمضان بہت ہی برکتوں والا، سعادتوں والا، نیکیوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ برکتوں والا ہے، سعادتوں والا ہے، تو اس کے کچھ آداب بھی ضروری ہے۔ اس کے کچھ آداب بھی تھے گزارنے کے۔ جو چیز بہت خاص ہوتی ہے اس کے کچھ طور و طریقے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ رمضان بڑی سعادتوں والا تھا، اس کے کچھ آداب بھی ضروری ہوں گے، آداب بھی تھے۔ اب ہر کوئی ساتھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے رمضان کو آداب کو سامنے رکھتے ہوئے گزارا، سارے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے رمضان گزارا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ کوتاہی ہوئی ضرور ہے، غفلت بھی ہو سکتی ہے، کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہے، اور ایسا تو بہت کم ہوتا ہے کہ انسان روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے یا روزہ رکھتے ہوئے بہت گھناؤنا کام کرے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن بھولے سے فضول باتیں اور نامناسب باتیں رمضان میں کر دیتے ہیں۔ ان فضول باتوں اور لغو باتوں کی تلافی کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو رکھا کہ صدقۃ الفطر ان لغو اور بری باتوں کے لیے ایک تلافی ہے۔ کیا ہے؟ اس نقصان کا کیا ہے؟ تلافی ہے صدقۃ الفطر۔ اسی لیے صدقۃ الفطر کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے واجب قرار دیا۔ کیا واجب قرار دیا ہے ہر مسلمان پر؟ صدقۃ الفطر کس کے اوپر واجب ہے؟
بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہی صدقۃ الفطر ادا کریں گے، انہیں کے اوپر لازم اور ضروری ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ صدقۃ الفطر واجب ہونے کے لیے وہی نصاب ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر نقدی ہو یا 7.5 تولہ چاندی کے بقدر نقدی ہو، نصاب وہی ہے صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کے لیے، لیکن ایک فرق ہے۔ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب فرض ہونے کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے، مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے مال کا نامی ہونا ضروری ہے، یعنی بڑھنے والا مال ہونا ضروری ہے۔ لیکن صدقۃ الفطر میں فرق صرف اتنا ہے زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر میں کہ اس میں سال بھر کا گزرنا مال میں ضروری ہے، اور صدقۃ الفطر میں سال بھر کا گزرنا ضروری نہیں۔ جیسے ہی ایک دن کے لیے نصاب کے بقدر کسی شخص کے پاس پیسہ آ گیا، کیش آ گیا، تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اور یہ حضرات اکابرین نے لکھا ہے یہ صدقۃ الفطر روزے کے لیے زکوٰۃ کے مانند ہے، جیسے زکوٰۃ ہے اسی طریقے سے روزے کے لیے صدقۃ الفطر گویا کہ ایک زکوٰۃ ہے۔ انسان جو روزہ رکھتے ہوئے فضول باتیں، غلط باتیں، نامناسب باتیں کر جاتا ہے تو ان نقصان دہ چیزوں کی تلافی کے لیے صدقۃ الفطر ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے آسمان و زمین کے درمیان معلق رہ جاتے ہیں۔ انسان کے روزے اور اس کی عبادتیں رمضان کے آسمان و زمین کے درمیان کیا ہو کر رہ جاتے ہیں؟ معلق، یعنی لٹک کر رہ جاتے ہیں، جب تک کہ انسان عید الفطر سے پہلے صدقۃ الفطر ادا نہ کرے۔ اب ہم میں سے کون سا یہ چاہے گا کہ رمضان بھر اتنی محنت، اتنی جافشانی، اتنی مشقت کی ہو اور اس کی یہ عبادتیں آسمان و زمین کے درمیان لٹک کر رہ جائے؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ تو جب نہیں چاہے گا تو پھر ہر انسان یہ چاہے کہ بھائی میں جلد از جلد جو ہے صدقۃ الفطر نکال۔ تو صدقۃ الفطر جتنی جلدی ہو سکے، جو ساتھی ابھی تک نہیں نکال سکے ہیں وہ نکال۔ امارت شریعہ کرناٹک کی طرف سے اعلان آ چکا ہے کہ صدقۃ الفطر کتنا ہے۔ صدقۃ الفطر کئی چیزوں کے حساب سے آپ دے سکتے ہیں، گیہوں کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں، جو کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں، کھجور اور کشمش کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں۔ جو، کشمش، کھجور یہ 1 سال کے برابر صدقۃ الفطر آتا ہے، یعنی 3.5 کلو، اور کیوں 2 کلو۔ اس کی رقم بھی جو ہے طے کر دی گئی ہے کہ اگر کوئی گیہوں کے حساب سے صدقۃ الفطر نکالنا چاہے تو ان کے لیے 90 روپے اور احتیاطاً 100 روپے متعین ہے۔ لیکن آج کی اس ترقی یافتہ دور میں 90 روپے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ 2.25 کلو
गेहूं या आटा कोई माना नहीं रखती। इसीलिए अकाबरीन ने ये लिखा है कि देखो इसकी हैसियत 90 रुपए की आज की तरक्की याफ्ता दौर में ज्यादा नहीं है, इसीलिए इससे आगे बढ़ने की कोशिश करो। किशमिश है, खजूर है, ज्वारे है, ये चीजों के हिसाब से ज़कात निकालो। इसकी लिस्ट भी आप हजरात के मोबाइलों में और जगह जगह पर आ गई है, उसको देखकर जो है आप सभी हजरात कोशिश करें। लोग जो है पहले यही 1.25 किलो गेहूं या आटा या चावल निकालते थे। जैसे जैसे तरक्की मुसलमानों को होने लगी, जैसे कि हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि उला मकाम पर गए, उनके जाने से पहले कोई और सहाबी उस मकाम पर रहते थे। उनके रहते हुए गेहूं और इसी तरीके से चावल जो है 1.25 किलो निकालते थे, निस्फ सा। फिर उसके बाद हजरत अली मुर्तज़ा गए, वहाँ पर पहुँचने के बाद देखा कि माली फरावारी यहाँ की अच्छी है, तरक्की हो गई है। तो उस वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि देखो निस्फ सा के बजाय 1 सा जो है यानी 3.5 किलो के हिसाब से निकालो। और आज के दौर में रकम निकाल देना ही बेहतर है। इससे क्या होता है, गरीबों का भला हो जाता है, उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी होती है। वो जिस हिसाब से करना चाहे, अगर आप गेहूं देंगे, चावल देंगे, तो वो उसी हिसाब से उनको इंतजाम करना पड़ेगा। अगर रुपये आ गए उनके पास, तो वो अपने जो जरूरी समझेंगे उससे वो ले सकेंगे। तो ये सदक़तुल फितर बहुत अहम चीज है। कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई हमने तो रोजे रखे नहीं, लिहाजा सदक़तुल फितर भी हमारे ऊपर नहीं। ये गलत बात है। अगर आपने रोजे नहीं रखे तो रोजे न रखने का ताल्लुक अलग है, सदक़तुल फितर का ताल्लुक अलग है। सदक़तुल फितर देना ही पड़ेगा। घर के जिम्मेदार अफराद वो अपनी तरफ से भी निकालें। अगर औलाद उनकी बालिग हैं और बालिग होने के साथ साथ मालदार है, तो अगर औलाद बालिग है, मालदार है, तो वो अपना फरीज़ा खुद अदा करे, वो खुद अपने रोगों से ज़कातुल फितर निकाले। लेकिन अगर बेटा चाह रहा है कि मेरे वालिद ही निकाले और बाप भी राजी है, तो निकाल सकता है, इसमें कोई मुज़ाहिरा नहीं। घर के अंदर जितने अफराद हैं, हर एक की तरफ से निकालना ही वाजिब है। अगर बीवी है तो बीवी के ऊपर लाज़िम है। अगर मालदार नहीं है बीवी, तो शौहर उसकी तरफ से निकाले। अगर बीवी मालदार है तो वो अपनी रकम से खुद निकाले। इसी तरीके से घर के अंदर जितने अफराद हैं, बूढ़े हैं, कमजोर है, ज़ईफ है, इनके पास नहीं है निकालने की इस्तिताअत और ताकत, तो उनकी तरफ से घर का जिम्मेदार जो है वो निकाले, जो साहिब निसाब है। इसी तरीके से बच्चों की तरफ से भी और मुलाजिमों की तरफ से भी निकालें। जो आपके यहाँ मुलाजिम काम करते हैं उनकी तरफ से भी निकालें। तो हज़रत उलमा इकराम फरमाते हैं, असल तो ये ईद उल फित्र के जाने से पहले उसके एक दिन अव्वल निकाल। लेकिन गुंजाइश ये भी है कि रमजान के 3 अशरे हैं, पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा अशरा, तीनों में भी अगर किसी भी अशरे में निकालना चाहे तो निकाल सकता है। लेकिन मुस्तहब अमल ईद उल फित्र के लिए ईदगाह जाने से पहले निकालें, और अगर उससे पहले निकाले तो और भी अच्छा। तो मेरे अजीजों, ये चीज ऐसी है, अगर आपको और मेरे को, आपको और मुझे अगर अपने रोजे कबूल कराना है तो ये निकालना ही निकालना है। ये मिस्कीनों का हक है। हर कोई इंसान जो है ईद के दिन खुश होता। अब कोई
انسان یہ چاہے گا کہ غریب اس دن بھی ناخوش ہو. اس لیے حضور نے کیا فرمایا؟ اغنوہم عن السؤال فی ھذا اليوم. مانگنے والوں کو اس دن میں خوش کر دو کہ وہ مانگنے والے نہ رہیں. اس دن ان کو خوش کر دو کہ وہ مانگنے کے لیے نہ آگے بڑھے. تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ اس دن ان غریبوں کو خوش کرنا یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. ہاں، دینے کے لیے انہی لوگوں کو چنا جائے جن لوگوں کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں. ان کے مصارف ان کو دینے کے لیے وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. زکوٰۃ کے مستحق ہیں جیسے بھائی ہے، بہن ہے، بھائی کی اولاد ہے، بہنوں کی اولاد ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، ان کی اولاد ہے، چچا ہے، تایا ہے، پڑوسی ہے، اہل محلہ ہے، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، وہ سب کے سب کے لے سکتے ہیں. ہاں، سادات گھرانوں کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. سادات گھرانوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صدقۃ الفطر بھی نہیں دے سکتے. ان کو آپ ہدیہ کر سکتے ہیں، ہدیہ دے سکتے ہیں، تحفے کے نام سے کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں. تو یہی مصارف ہے. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی جو سورہ بقرہ کی ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اس آیت کریمہ کے اندر مفسر نظام فرماتے ہیں کہ تقویٰ کے لیے 3 بنیادی باتیں. کیا؟ تقویٰ، پرہیزگار بننے کے لیے کتنی باتیں بنیادی ہے؟ 3 باتیں بنیادی. ایک ہے ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب. بن دیکھی چیزوں پر ایمان لانا. جنت کو آپ نے نہیں دیکھا، دوزخ کو آپ نے نہیں دیکھا، اللہ کو آپ نے نہیں دیکھا، لیکن ایمان ہمارا ہے کہ اللہ بھی حق ہے، اللہ بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. جنت اور دوزخ بھی کیا ہے؟ حق ہے. جس انسان کے اندر، دیکھو امپورٹنٹ بات بتاؤ، علماء کرام کی یہ بات یاد آ رہی ہے، جس انسان کے اندر یقین کامل پیدا ہو جائے، یقین کامل پیدا ہو جائے، اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے. جس انسان کے اندر پختہ یقین ہو جائے اللہ پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی قدرت کاملہ پر، تو اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے. لیکن شرط ہے یقین. آپ اس یقین کے ساتھ نماز پڑھیں کہ اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ کی یہ نماز قابل قبول ہے. اگر آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں لیکن یقین نہیں ہے، آپ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، آپ گھنٹوں کھڑے رہیے، آپ کی اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں. انسان کے اندر ایک لرزہ برنداب ہو جاتا ہے جب یقین ہو جاتا. اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھائیں کہ دیکھو یقین کا کتنا فائدہ ہوتا ہے. آپ کے سامنے، میرے سامنے مصنوعی پلاسٹک کا شیر رکھ دیں، مصنوعی بناوٹی شیر بنا کر رکھ دیں. اب کون انسان سے ڈرے گا؟ بچہ بھی اس سے جا کر کھیلے گا، بوڑھا بھی اس سے جا کر کھیلے گا، اور زیادہ مسخرہ پن ہوگا کوئی تو اس کے اوپر چڑھ کر سواری کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یقین ہے کہ یہ مصنوعی بناوٹی شیر ہے. لیکن اگر یقینی طور پر ایک چھوٹا سا سانپ سامنے آ جائے، چھوٹا سا سانپ سامنے آ جائے، تو بوڑھا بھی ڈر کر بھاگنے کی کوشش کرے گا، نوجوان کتنا ہی اسے
جوانی پر گھمنڈ ہو وہ بھی بھاگنے کی کوشش کرے گا، اور کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقین ہے کہ یہ یقینی طور پر سانپ ہے۔ تو دیکھیے یقین اور غیر یقین میں فرق۔ اگر یقین ہو تو ڈر پیدا ہو جاتا، اگر یقین نہ ہو تو ڈر نہیں۔ اگر یقین کامل ایک انسان کو اللہ پر ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کا ہر کام جو ہوگا ڈرتے ہوئے ہوگا۔ اسی لیے کیا کہتے ہیں، جو کہو اللہ کے لیے کہو، جو کرو اللہ کے لیے کرو۔ ہمارا اس کے الٹا ہوتا ہے، ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو کرتے ہیں کچھ دکھا بھی نہیں۔ ایسا نہیں چاہیے، اللہ کو ایسا عمل پسند نہیں۔ تو ایک چیز ہے کہ انسان اللہ پر یقین رکھے، دوسری چیز ہے نماز۔ بنیادی چیزیں تقویٰ کے لیے تینوں ہیں، ایک ہے یقین، ایک ہے نماز، اور تیسری چیز ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ذکر کیا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اس عطا کیے ہوئے سامان سے غریبوں کا حق نکالو، غریبوں کا حق ان تک پہنچاؤ، یہ ان کا حق ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ صدقۃ الفطر ہے، یہ غریبوں کا حق ہے۔ ان غریبوں کے حقوق اپنے مال میں نہ رکھو۔ اور یہ حکم اللہ نے کیوں صادر کیا، کیوں دیا؟ وہ اصل میں یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں میں سب سے زیادہ حرص اگر انسان کو ہے تو وہ مال اور دولت سے ہے۔ دولت، مال و دولت سے ہے۔ یہی مال و دولت انسان کو گھمنڈ کرنے پر اتار دیتا ہے، یہی مال و دولت تکبر کرنے پر ابھارتا ہے، یہی مال و دولت انسان کے اندر غرور پیدا کرتا ہے۔ یہی مال و دولت تو تھا کہ جس نے فرعون کو انا ربکم الاعلی کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو اسی ہوس کو نکالنے کے لیے، اسی حرص کو نکالنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو اپنے مال سے غریبوں کا حق نکالو۔ اگر یہ کام ہم تینوں کر لیں تو پھر یہ سمجھیے کہ ہم تقویٰ کے منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، تقویٰ کی طرف ہم نے سفر شروع کر دیا ہے۔ یہ رمضان آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ اگر تقویٰ اور پرہیزگاری ہمارے اندر آئی ہے یا ہم نے اس کے لیے سفر شروع کیا ہے تو سمجھیے رمضان آپ کا اور میرا کامیاب ہے۔ نہیں تو رمضان کے بعد ہم سبوں کے لیے وعید اور سزا ہے۔ یہی رمضان اللہ والوں کے لیے عید ہے، یہی رمضان جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے یا اس کے حقوق ادا نہیں کیے اس کے لیے وعید ہے۔ تو رمضان عید بھی ہے اور وعید بھی ہے۔ تو ہم سبوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے لیے رمضان کی اس مقصد کو سمجھیں جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس رمضان کے بعد ہمارے لیے وعید اور سزا کا سبب بن جائے۔ ہمارے سامنے اللہ والوں کی زندگی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی ہے کہ وہ لوگ کتنا صدقہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کتابوں کے اندر لکھا ہے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ علاج و معالجہ چل رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ارادہ کیا کہ ہم دونوں روزے رکھیں، روزے رکھنے دونوں شروع کریں۔ پہلا دن روزہ رکھا، دن بھر بھوکا پیاسا رہ کر روزہ رکھا، جو بھی رات میں شہری وغیرہ کچھ اللہ نے
یہ ہوں کہ وہ کھاتے ہوں کہ بن روزہ رکھا، یہاں تک کہ تھوڑا بہت گھر کے اندر آٹا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس کو مغرب سے پہلے تیار کیا اور روٹی بن کر 2 دن تیار ہو گئی۔ اتنے میں دروازے پر ایک سائی کھٹکھٹاتا ہوا کھڑا، کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنے اللہ والے تھے، انہوں نے کہا میری رفت جگر بیوی، اللہ کا کوئی بندہ آیا ہے، اس کو لے جا کر دے دے۔ 2 روٹی کی، دونوں کے دونوں روٹی لے جا کر دے دیتی۔ اس کے بعد رات بھر بھوکے سو جاتے ہیں دونوں کے۔ پھر دوسرا دن آتا ہے، دوسرا دن آتے ہی اور دونوں روزے رکھ لیتے ہیں، بھوکے پیاسے کی حالت میں کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ دن بھر روزہ رکھا، شام ہونے سے پہلے تھوڑا بہت کچھ رکھا ہوا تھا، اس سے 2 روٹی تیار کرتی ہیں، اور جیسے ہی سورج غروب ہونے پر ہے پھر کوئی یتیم آ جاتا ہے، مسکین آ جاتا ہے دروازے پر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری رفت جگر بیوی، جو کچھ ہے اس بندے کو لے جا کر دے دے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، بھوکے سو جاتے ہیں۔ تیسرا دن آتا ہے، تیسرا دن آنے پر پھر تیسرا روزہ دونوں رکھ لیتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے بعد سورج غروب ہونے کو جاتا ہے، فوراً کوئی قیدی آ جاتے ہیں دروازے پر۔ وہ قیدی آتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً اپنی بیوی سے کہتے ہیں اے میری رفت جگر بیوی، آج بھی جو کچھ بنا ہے سب کچھ لے جا کر اس قیدی کو دے دو۔ دینے کی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ اترتی ہے، سورہ دہر کی آیت مبارکہ اترتی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں یتیموں پر خرچ کرتے ہیں، مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں، بیواؤں پر خرچ کرتے ہیں، لاچار اور مجبور انسانوں پر خرچ کرتے ہیں، قیدیوں پر خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، کسی اور کے واہ کے لیے نہیں۔ دیکھا بھوک کی شدت برداشت کرنے پر، صدقہ کرنے پر اللہ کی جانب سے ان کی شان میں آیتیں اتر رہی ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائی، غریبوں کا حق نکالیں، یتیموں اور مسکینوں کا حق نہ کھائیں، جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے صاف ستھرا اس کو کھا لیجیے، جن کا جو حق ہے تک پہنچا دیجیے۔ تو جنہوں نے ابھی تک صدقۃ الفطر ادا نہیں کیے ہیں وہ ضرور ادا کریں۔ میں پھر بار بار یہ کہوں گا، جو صاحب وسعت ہے، اللہ نے جن کو زیادہ دیا ہے، وہ آٹا کے حساب سے، گیہوں کے حساب سے 100 روپے نہ نکالیں، بلکہ وہ حساب کر کے کشمش، جوارے، کھجور اور اس قسم کے پنیر کے بقر اتنا 3.5 کلو کے بقر جو ہے روپے اور پیسے جو بھی کیش بنتے ہیں اتنا نکالیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ غریبوں کا زیادہ بھلا ہوگا، اور اللہ کے پیارے نبی کا وہ فرمان بھی پورا ہوگا جس میں حضور نے فرمایا اغنوہم عن الصلاۃ فی ھذا اليوم، اس دن یعنی عید الفطر کے دن غریبوں کو خوش کر دو، ان کو مالدار اور غنی کر دو کہ وہ دوسروں کے دروازے پر نہ چلے۔ تو جب تک ہم اس حساب سے نہیں نکالیں گے تو ان کا یہ مقصد پورا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو بھی اس رمضان کو ہم سبوں کے لیے سعادت بنائے اور کامیابی کا ذریعہ بنائے، اور صدقۃ الفطر کو غریبوں کا حق سمجھ کر اور واجب سمجھ کر اسے اخلاص کے ساتھ نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔